حماس کی جانب سے سال گزشتہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے اسرائیل میں خواتین اسلحہ حاصل کرنے کی کوششیں کرتی نظر آ رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس کے حملوں کے بعد سے بہت سے اسرائیلی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے اور اسی لیے انہوں نے اسلحہ حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی وزارت سیکیورٹی کے اعداد و شمار کے مطابق حماس کے حملے کے بعد سے اب تک خواتین کی جانب سے اسلحہ کے لائسنس کے لیے 42,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق موصول ہونے والی درخواستوں میں سے 18,000 کو منظور کر لیا گیا ہے، جو خواتین کے پاس جنگ سے پہلے کے لائسنسوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل و مقبوضہ مغربی کنارے میں 15,000 سے زائد خواتین کے پاس اسلحہ موجود ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل میں انتہا پسند سیاستداں اپنی خواتین کو مسلح کر کے جنگی جنون کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائنس کے اس دور میں جہاں نت نئے تجربات آ رہے ہیں اور سماج کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی میں سے کچھ ایسے بھی تجربات ہیں اور ایجادات ہیں کہ جن کی وجہ سے سماج کو مصیبت کا بھی سامنا ہے۔ مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس نے اپنے ہاتھ پیر پھیلا دیے ہیں۔ اس سے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے روزگار پر حاوی ہو رہی ہیں، اور جو کام 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی کر سکتے تھے وہ ایک آدمی اس کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی منفی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، لیکن اسی ٹیکنالوجی نے کہیں پر دیو اور کہیں پر بھوت کا بھی روپ اختیار کر لیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی اب سائبر شیطان داخل ہو گئے ہیں، اور روز کوئی نہ کوئی خبر ایسی آ رہی ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تجربہ شاید سماج کے لیے مہنگا پڑ جائے۔ اب حال ہی میں ایک ویڈیو آیا ہے امبانی کا ڈیپ فیک، جس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ممبئی اندھیری کے ڈاکٹر نے لاکھوں روپے گنوا دیے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے کے اخبار سامنا کی ایک رپورٹ کے مطابق AI ٹیکنالوجی واقعی بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے بننے والی ڈیپ فیک ویڈیوز نہ صرف فلمی ستاروں کی امیج کو داغدار کر رہے ہیں، بلکہ سائبر شیطان اسٹاک مارکیٹ اور بزنس کلاس میں بھی گھس گئے ہیں۔ حال ہی میں ملک کے سب سے بڑے بزنس مین مکیش امبانی ایک ڈیپ فیک ویڈیو نے ہلچل مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں اندھیری کے ایک ڈاکٹر نے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ 54 سالہ متاثرہ اندھیری سے تعلق رکھنے والی ایک ڈاکٹر آیوروید کی پریکٹیشنرز ہیں، اور گزشتہ مئی میں اپنے انسٹاگرام فیڈ پر اسکرال کرتے ہوئے اسے یہ ڈیپ فیک ویڈیو نظر آیا، جس میں مکیش امبانی کو راجیو شرما ٹریڈ گروپ نامی تجارتی اکیڈمی کو فروغ دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اکیڈمی میں شامل ہونے کے لیے کہہ رہے تھے کہ BCF اس ڈیپ فیک ویڈیو میں امبانی لوگوں سے تاکہ ان کے ذریعے کئی سرمایہ کاری ہو سکے پر بہت زیادہ مناسب منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ گزشتہ نومبر میں بھی فلمی ستاروں کی ڈیپ فیک ویڈیو سامنے آنے لگے تھے، جس نے سنسنی پیدا کر دی تھی۔ سب سے پہلے رشمیکا منڈانا کی ڈیپ فیک ویڈیو سامنے آیا، جس کے بعد کترینہ کیف، عالیہ بھٹ، رنویر سنگھ، عامر خان کی ڈیپ فیک ویڈیوز سامنے آئے۔ ممبئی کے ایک 54 سالہ آیورویدک ڈاکٹر شیئر ٹریڈنگ کے نام پر دھوکہ دہی کا نشانہ بن گئی۔ اندھیری کے رہائشی ڈاکٹر نے انسٹاگرام پر ایک ریل دیکھی۔ اس ریل میں مکیش امبانی ایک کمپنی کی تشہیر کر رہے ہیں۔ یہ ریل جعلی تھی اور اسے مکیش امبانی کی ڈیپ فیک ویڈیو بنا کر تیار کیا گیا تھا۔ اس کے ذریعے سائبر ٹھگوں نے ڈاکٹر سے 7 لاکھ روپے سے زیادہ کا فراڈ کر دیا۔ بہرحال پولیس نے رپورٹ درج کر لی ہے اور چھان بین کی جا رہی ہے کہ یہ کس کی حرکت تھی۔ اب آپ کو بتا دیں کہ یہ چیز ہے کیا۔ سائبر
اسکیمرز معصوم لوگوں کو سرمایہ کاری پر آمادہ کرنے کے لیے لوگوں کی ڈیپ فیک ویڈیوز استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے آن لائن بیک گراؤنڈ بھی بنا رکھے ہیں جو کہ جعلی ہیں. پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف آن لائن ویب سائٹس اور تفصیل پر انحصار نہ کریں اور اس کی تحقیقات کے بعد ہی اپنے کو اس میں ملوث کریں. اس سے پہلے بھی امبانی کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو اسکیمرز نے بنائی تھی تاکہ معصوم سرمایہ کاروں کو بزنس ایجوکیشن پروگرام کے لیے راغب کیا جا سکے. پولیس نے اپیل کی ہے کہ سائبر اسکیمرز کے ذریعے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. ڈیپ فیک کے استعمال کے کئی ممکنہ مقاصد ہیں جن میں شامل ہے غلط معلومات پھیلانا. ڈیپ فیک کا استعمال جعلی خبروں یا پروپیگنڈے کے لیے کیا جا سکتا ہے، جیسے لوگوں کو گمراہ کرنے یا ان کی رائے کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈیپ فیک کا استعمال کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے یا انہیں ایسا کچھ کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہ ہو. ڈیپ فیک کا استعمال کسی کی شناخت چرانے یا خود کو کوئی اور دکھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس کا استعمال مزاحیہ یا تفریحی ویڈیوز بنانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. ڈیپ فیک ایک خطرناک ٹیکنالوجی ہے جس کے کئی منفی نتائج ہو سکتے ہیں. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ جو آن لائن دیکھتے یا سنتے ہیں اس پر ہمیشہ یقین نہیں کیا جا سکتا اور ڈیپ فیک ویڈیوز کو حقیقی ویڈیوز سے الگ کرنا مشکل ہو سکتا ہے. ذرائع پر تنقید کریں. کسی بھی ویڈیو یا آڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس کے ذریعے تحقیق کریں اور معلومات کریں کہ اس پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے. سنجیدہ رہیں. اگر کوئی ویڈیو آڈیو بہت اچھا لگتا ہے تاکہ سچ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیپ فیک نہ ہو. شک کا فائدہ ہمیشہ ذرائع پر یقین نہ کرنے کی طرف ہونا چاہیے. اپنی معلومات شیئر کریں. ڈیپ فیک کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کریں اور انہیں اس سے بچنے کے لیے بھی رائے دیں. یہ ایک ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے اثرات کو ابھی تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا ہے. تاہم اس کے بارے میں آگاہ ہونا اور اس کے ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے.